اسرائیل کی سرخ بچڑوں کو قربان کرنے کی تیاری، تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا وقت نزدیک آ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی نشانیاں پوری کرنے کے لیے سرخ بچڑے تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور جلد ہی ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے خون اور راکھ سے تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جانے والی ہے، جس کی تعمیر کا آغاز کرنے سے پہلے مسجد اقصی کو منہدم کیا جائے گا۔ اسرائیل نے یہ بچڑے کب اور کہاں سے حاصل کیے اور ان کی قربانی کب ہونے والی ہے، اس کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی حیرت کے شکار ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ سب کچھ اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا لوگ اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان بچڑوں کو ذبح کرنے سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کس طرح مکمل ہوگی اور اس سلسلے میں اسرائیلی یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم نے آج سے 6 ماہ پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسرائیل نے اپنی مذہبی کتابوں یعنی تورات اور تالمود، جسے ہم زبور کہتے ہیں، کے مطابق سرخ بچڑوں کی تلاش میں کئی ملین ڈالر پھونک ڈالے تھے، لیکن اب تک انہیں ایسا کوئی سرخ بچڑا نہیں ملا تھا جس پر کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا نشان نہ ہو اور ان کے جسم پر مکمل طور پر سرخ رنگ کے بال ہی ہوں۔ آج سے 6 ماہ پہلے ٹیکساس یعنی امریکہ کی ایک ریاست کے ایک فارم میں اسرائیل کو ایسے 5 سرخ بچڑے مل گئے تھے جنہیں کئی ملین ڈالرز کے عوض اس فارم کے مالک سے خرید لیا گیا تھا اور انہیں بڑی احتیاط سے اسرائیل منتقل کر کے انتہائی سخت سیکیورٹی میں ان کی دیکھ بھال شروع کر دی گئی تھی۔ ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے گوشت کو جلایا جائے گا اور ان کے خون اور گوشت کی راکھ کو اکٹھا کر کے ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہی سرخ بچڑا تھا جو ایک قتل کی تحقیقات کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے قربان کر دینے کے لیے کہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک سرخ بچڑا نہایت مقدس اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب تک ایسے سرخ بچڑے نہ ملیں تب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دینا ایک بدشگونی ہوگی۔ اب جب ان کو ایسے بچڑے مل چکے ہیں تو اگلا کام ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے اس خطے میں موجود فلسطینی مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا تھا، تاکہ فلسطین میں موجود مسجد اقصی کو منہدم کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ غزہ کی پٹی سے تمام مسلمانوں کو رفح کراسنگ کی جانب دھکیل دیا گیا ہے اور مصر رفح بارڈر کھولنے پر تیار نہیں ہے۔ مصر کا خیال ہے کہ یہ فلسطینی پناہ گزین مہاجرین مصر کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوں گے اور وہ اسی وجہ سے انہیں اپنے ملک میں جگہ نہیں دینا چاہتا۔ رفح میں ہر طرف سے محصور یہ فلسطینی مسلمان اب اسرائیل کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایک جانب مصر کا بارڈر ہے تو دوسری جانب سمندر ہے اور دو طرف سے ان کو اسرائیلی فورسز گھیرے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ آپریشن سراسر غیر انسانی ہوگا اور اس کے نتیجے میں محض فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی، اس لیے امریکہ بھی اس کھلے عام دہشت گردی کی اجازت دینے میں ہچکچا رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر رفح میں کسی بھی قسم کا آپریشن کیا گیا تو امریکہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً تمام ممالک بھی رفح میں اسرائیلی آپریشن کو غیر انسانی اور دہشت گردانہ فعل قرار دے رہے ہیں، لیکن اسرائیلی حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسرائیلی حکومت واضح الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے تب بھی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم رفح میں آپریشن ضرور کریں گے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رفح میں آپریشن کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی مکمل طور پر نسل کشی کر دی جائے اور جو تھوڑے بہت باقی بچے ہیں انہیں اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو سکے۔ اگر اس خطے میں کوئی بھی ایسی مزاحمت کار قوت باقی رہ گئی جو اسرائیل کے کرتوتوں کے خلاف کھڑی ہو سکے تو اسرائیل اپنے ہیکل سلیمانی کے تعمیر کے خواب کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی ذرائع کے مطابق اسرائیل ان بچڑوں کو جنہیں ٹیکساس سے خریدا گیا تھا انہیں جبل زیتون کی چوٹی پر بالکل مسجد اقصی کے سامنے قربان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد انہیں جلا کر ان کی راکھ اور خون کو ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرنے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے۔
अप्रैल आने में अभी कई दिन बाकी हैं और हमें मालूम नहीं कि अप्रैल की किस तारीख को ये काम सरंजाम दिया जाएगा। इसलिए हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इसराइल जल्द ही रिफा में ऑपरेशन शुरू करेगा ताकि मिस्र को बॉर्डर खोलने पर मजबूर किया जा सके और बचे कुचे फलस्तीनी मुसलमानों को बॉर्डर पार धकेलकर फलस्तीन का पूरा इलाका मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया जाए। इसके बाद इसराइल बड़ी तेजी से मस्जिद अक्सा के इनेदाम की तैयारी शुरू कर देगा ताकि इसकी जगह पर हैकले सुलेमानी की तामीर की बुनियाद रखी जा सके। प्यारे साथियों, वो मुसलमान जिन्हें लगता था कि इसराइल भरपूर आलमी दबाव के सामने ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकेगा, वो इस वक्त बड़ी हैरत से इसराइल को अपने तमाम तर मंसूबों में कामयाब होते हुए देख रहे हैं और यही कुर्बे कयामत की निशानी भी है। बड़े बड़े मुसलमान अरब ममालिक इसराइल की पुष्ट पर खड़े हैं और इन्हें महज अपने मुफादात की गर्ज है। चाहे मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा को शहीद ही क्यों ना कर दिया जाए। काबा तो सुखरा यानी वो सुनहरा गुंबद जिसके नीचे वो पत्थर मौजूद है जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया था और जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की कोशिश की थी, उस पत्थर को भी यहूदी मुकद्दस मानते हैं। मस्जिद अक्सा को मस्मार करने के बाद ये पत्थर भी यहूदियों के तीसरे हैकले सुलेमानी की जीनत बना दिया जाएगा। दोस्तों, ये तमाम तर तैयारियां दरअसल दजाल की आमद और उसके इस्तकबाल के सिलसिले में हो रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि दजाल के ज़हूर के बाद हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम फलस्तीन में मौजूद होंगे और खिरासान से काले झंडों का एक लश्कर उनकी मदद और मुआवनत के लिए निकलेगा और इनका रास्ता कोई भी रोक नहीं सकेगा, यहां तक कि वो एलिया यानी मौजूदा यरूशलेम पहुंचकर हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मिल जाए। उस जमाने में खिरासान का इलाका मौजूदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल था। इंडिया में बढ़ते हुए मुस्लिम कुश फसादात, पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की कमजोर होती हुई गिरफ्त, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का कयाम और ईरान की फलस्तीन के मसले पर गैर मामूली हिमायत और दिलचस्पी इस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि जल्द ही इन इलाकों में एक मुस्लिम खिलाफत कायम होगी, क्योंकि एक मुस्लिम खिलाफत के दौर में ही इस तरह की कोई फौज यहां से निकलकर फलस्तीन जा सकती। इसराइल अपने तमाम मंसूबों को पूरा करने के लिए बड़ी तेजी और तुंदही से काम ले रहा है और अब देखना यह है कि दुनिया के ये दीगर ममालिक जिनकी जानिब अहादीस में इशारा किया गया है, यहां से कब कोई फौज निकलेगी और हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब होगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमेशा हमें हक की जानिब निगरान रखे और हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।